جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت گالی گلوچ پر اتر جائے گی وہ اللہ کی نظروں سے نیچے گر جائے گی۔ اب بتاؤ، جو بندہ اللہ کی نظر سے نیچے گرا اس کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں؟ نہیں قبول ہو سکتی، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی نفرت، جب خدا اس سے نفرت کرتا ہے تو مخلوق بھی اس سے کیا کرے گی؟ نفرت ہی تو کرے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اے لوگوں یاد رکھنا، جو تعلیمات، جو حکم، جو طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا رہے اس طریقے کو تم لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جن چیزوں سے تمہیں منع کر رہے ہیں اس سے تمہیں بچ جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھنا اگر تم ان چیزوں کو نہیں بچو گے، ان سے نہیں رکو گے، ان تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی تعلیمات ہے والی۔ کافر کو گالی دینے کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتا، ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو گالی دے سکتے ہیں؟ بتاؤ، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کو تک تم برا بلا نہ کہو۔ کس کو؟ جانور کو۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مرغ کو تم گالی نہ دو، مرغے کو تم گالی نہ دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے پوچھا کہ نبی جی کیا بات ہے مرغے کو گالی نہ دی جائے، جانور کو گالی نہ دی جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے یہ مرغا جو ہے مؤذن کی اذان سے پہلے لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے جگاتا ہے۔ جب شریعت نے جانور کو گالی دینے کی اجازت دی تو شریعت کیا ایک مسلمان کو گالی دینے کی اجازت دے سکتی ہے؟